تو یہ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا. میں ایک نعمت کے طور پر یہاں پر بات پیش کروں. زہیب کو میں نے کہا، اس نے کہا حضرت کیا آج پروگرام، آپ کی طبیعت بھی خراب، بہت شدید خراب، مجھے نہیں لگتا تھا 2 منٹ میں یہاں پر کھڑا ہو جاؤں. یہ صرف نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے. میں نے اس کو ابھی سیشن سے پہلے کیا کہا، میں کہا 5 منٹ کھڑا ہوں گا، پھر اس کے بعد آپ چیئر لگا دیں. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں. یہ اسی کے نام سے ہم زندہ ہیں، اسی کے نام سے. تو حضرت عبداللہ کا آمنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا. اور نکاح کس نے پڑھایا؟ اچھا، کون سا نکاح چل رہا تھا؟ سوال پیدا ہے. جو ابھی روافظ ہیں نا، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ نکاح کس نے کیا. یہ آپ علیہ السلام نے بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا تو ابھی تک شریعت محمدی تو شروع ہوئی نہیں تھی. آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 25 سال. نکاح ابو طالب نے پڑھایا تھا. تو کیسے، کون سے مذہب پر پڑھایا؟ ابو طالب بت پرست تھا. سوالات آتے ہیں نا، یہ ضرور نوٹ کر لیا کرے، پر سیشن میں ان کے جوابات ہوتے ہیں، یہ ضرور ہوتے. تو میں نے آپ کو کہا کہ نکاح ہوا تو آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے کتنے دن پہلے عبداللہ فوت ہو گئے؟ ٹھیک. ہاں، عبداللہ کی وفات کے بعد، حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی پرورش کس نے شروع کی؟ عبد المطلب نے کی. اور پھر عبد المطلب کے بعد ابو طالب نے کی. ٹھیک ہے ذرا، ابو طالب نے کی. اچھا، یہاں پر ایک بات ہے، ارحاسات کا آپ لوگوں نے یہ نام سنا ہوگا. جس وقت آپ علیہ السلام دنیا میں آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، دنیا میں کیا کیا واقعات ہو رہے تھے. آپ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے. حضرت آمنہ کہتی کہ میں نے خواب دیکھا. خواب میں مجھے غیب سے آواز آئی کہ اس کا نام محمد رکھنا. یہ جو محمد، لیکن حضرت آمنہ احمد کہتی تھی. خواب میں بشارت کیا ہوئی کہ اس کا نام کیا رکھنا؟ محمد رکھنا. اور آمنہ کہتی ہے کہ مجھے روم اور فارس کے محلات سارے کے سارے نظر آ گئے، روشن ہو گئے تھے. سارے 14 طبق وہ روشن ہو گئے تھے. حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہوتے تھے، گرمی ہوتی تھی. باقی ساری کی ساری عورتیں پانی کے لیے جا رہی ہوتی تھی گرمی میں، لیکن صرف ایک بادل کا ٹکڑا حضرت آمنہ کے سر پر ہوتا تھا. اور سارے حیران تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کون سا عجوبہ ہے. لیکن وہ کون تھا؟ نبی تھا. اچھا، پرندے ہوا میں ایسے اڑ رہے ہوتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ ہمارا آخری رسول وہ اس پیٹ میں، اور وہ عشق میں ایسے اڑتے اڑتے آ جاتے تھے اپنے پر حضرت آمنہ کے پیٹ سے ایسے ٹکرا کر چلے جاتے تھے، اوپر سے مس کر لیتے تھے اپنے پر ایسے ٹکرا. کیوں؟ محبت. قیصر و کسریٰ کے محل میں 1000 سال تک آگ جلی ہوئی تھی، وہ بجھ نہیں رہی تھی. جس دن آپ علیہ السلام دنیا میں صرف پیدا ہوئے تو وہ آگ بجھ گئی. اور ان کے بڑے بڑے جادوگر نے آ کر کہا، تو اس کے بادشاہ نے کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا پادری وغیرہ انہوں نے بلا لیے. پھر دوسرے ملک میں پیغام بھیج دیا کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا آخری رسول آ گیا ہے، تم سب کی شریعتوں کے ایسی کی تیسی، سب کو ختم کر کے رکھ دے گا. جس دن آپ علیہ السلام دنیا میں آئے، اس وقت دنیا کے جتنے بھی کافر بادشاہ تھے سب گونگے تھے، کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. اور بتاؤں، جس دن آپ علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، اس سے لے کر اگلے سال تک پوری دنیا میں صرف لڑکے پیدا ہوتے تھے، لڑکیاں نہیں. صرف لڑکے، لڑکیاں نہیں. آپ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے تھے. 1 منٹ کا بچہ، 1 منٹ کا بچہ سجدے میں گر گیا. کیا کہہ رہا تھا؟ یا رب امتی امتی، اے اللہ پاک میری امت میری امت. سجدے میں کہا. میں حیران تھی. اور پھر کیا ہوا؟ عرب کا دستور تھا کہ
کہ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس کے پیٹھ پر کمر پر ہانڈی رکھتے تھے, دیکھ نہیں ہوتی ہاں, اور جب اس کو رکھتے تھے تاکہ اس کو پھر نظر بد نہ ہو. تو اسی طرح آپ علیہ السلام کی کمر پر بھی حضرت آمنہ نے کیا رکھ دیا, ایک دیگ رکھتا کہ اس کو نظر نہ لگے. تو دیگ 2 ٹکڑے ہو گیا, ٹوٹ گیا, اور آواز آئی میرے نبی کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ پاک کرے گا, میرے نبی کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ ایسا چھت پھٹ گیا, اور چھت جب پھٹ گیا تو وہاں سے ایک بادل آیا فرشتوں کی شکل میں, اور انہوں نے رسول اللہ کو اٹھا لیا. اور میں نے کہا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو نے کہا لے کر جا رہے ہیں, ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ اندھیرا دور کرنے والا آ گیا. واپس آیا تو جنت کا لباس پہنایا ہوا تھا اور بٹھا دیا. عرب کا دستور تھا کہ بچے کو شہر سے زیادہ دیہات کی طرف وہ بیچتے تھے تاکہ اس کی نشوونما بہت بہتر ہو سکے. تو وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ عورتیں دیہات سے آتی تھی مکے کی طرف, دیہات سے وہاں سے آ رہی تھی کہ بھائی ہمیں بچے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو دودھ پلائیں, ہمیں بچے کی ضرورت ہے. لیکن جو حلیمہ جو بھی آپ علیہ السلام کے گھر میں آتی تھی ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ یتیم ہے, اور سوچ کیا تھی ہمیں کیا پیسے دیں گے, اماؤنٹ کیا دیں گے. تو وہ دودھ پلانے پر اور اس کی پرورش کرنے پر پیسے لیتے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ کی عجیب بات بتاتا ہوں. حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ جس نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا. سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے والی کون ہے؟ حضرت آمنہ ہے. آمنہ کے بعد پھر 4 یا 5 دن کے بعد جو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی, باندی تھی, صوبیہ, اس نے پھر آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا. تو اس کے بعد پھر یہ جو قافلہ آیا مختلف طائف سے یہ لوگ آ گئے تھے. حضرت حلیمہ کی داستان آپ کو بتاتا ہوں, حیرت میں آپ ہو جاؤ گے. حلیمہ اللہ پاک کی طرف سے بہت زیادہ آزمائش میں تھی. ایک اور بچے کو اس نے گود لیا تھا, وہ بھوکا رہتا تھا. حلیمہ کا دودھ خشک ہو گیا تھا, اور حلیمہ خود کہتی ہے ساری رات یہ بیچارہ رو رہا ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے, اور ہم اس کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو اونٹنی تھی اس کے پاس, اس کے بھی تنوں میں دودھ وغیرہ کچھ بھی نہیں, جو بکریاں ہیں اس کے ادھر بھی دودھ وغیرہ نہیں. اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم یہاں پر آئیں گے تو ہم کیسے بچے کو اٹھائیں, ہمارے پاس تو معاوضہ وغیرہ کچھ نہیں, اس بچے کا کیا کرے جو آلریڈی بہت زیادہ بھوکا ہے. جب سن لیا کہ اس گھر میں حضرت آمنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, اور اچھا اس کا باپ کا وہ تو نہیں ہے, اس نے کیا کہا اس وقت کے حالات کے لحاظ سے پھر ہمیں معاوضہ بھی تو نہیں ملے گا, لیکن اپنے خاوند سے کہنے لگی میرا جی کیوں چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو اٹھا لوں. اب اللہ پاک نے سلسلہ چلانا تھا, اور یہ گئی اس کے گھر. وہاں سے عورتیں ایک ایک بچے کو مکے سے اٹھا کر روانہ ہو گئی, اور چلے گئے تھے. کم از کم 2 یا 3 گھنٹے کا فاصلہ وہ طے کر چکے تھے, اور انہوں نے یہ بچہ اٹھایا, اور جس اونٹنی پر آ گئی وہ چلنے کے قابل نہیں تھی, کمزور, وہ بھی ختم. اللہ پاک دنیا کو دکھا رہا ہے کہ برکتوں والا آ گیا ہے. حضرت آمنہ کو حلیمہ کہنے لگی میرا جی یہ چاہتا ہے میں اس کو اٹھاؤں, اور اس کو جیسے ہی گود میں اٹھایا ہے اس کے دودھ فوارے کی طرح. اور پہلی بات تو اس نے یہاں پر نوٹ کی کہ یہ بہت برکتوں والا ہے. اور جس اونٹنی پر اس نے سوار کر دیا, اچھا اب سب سے پہلا کام, جب اس کو اٹھایا اور دودھ آ گیا تو اس کو بھی پلایا, اور جو بچہ اتنے دنوں سے بھوکا تھا اس نے بھی خوب پیا. حضرت حلیمہ کہتے پہلی رات ہی کہ وہ بچہ سو گیا, بھوک مٹ گئی. اور جس اونٹنی پر سوار ہو گئے, جو اونٹنی بالکل اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی, اور جو 3 گھنٹے وہ لوگ پہلے گئے تھے اس سے زیادہ سپیڈ تھی, اور اس اونٹنی نے جب اس کو کراس کیا وہ کہہ رہے تھے کیا ہو گیا, یہ اونٹنی کیوں ایسے تیز جا رہی. کہاں کمال اونٹنی کا نہیں, اس پر جو سوار ہے کمال اس کا ہے.